نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خاتون حضرات، کل رات تہجد کے وقت میں آپ لوگوں سے رخصت ہوا تھا اور ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اس مملکت خدا آزاد پاکستان کے جو اگلا دن ہے وہ بہتر طلوع ہو، لیکن شاید اس قوم کی قسمت میں رونا دھونا اور اپنے مقتدر حلقوں سے مایوس ہونا مزید لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ تقریباً ایک سال کے عرصے کے اندر جب سے یہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا، اپنے کالموں میں بھی اور اپنی گفتگو کے اندر بھی مختلف طریقے بتائے تھے کہ کیسے دھاندلی کی جا سکتی ہے، اور وہ 5 مختلف طریقے تھے جو اب تک کے 11 الیکشنز کے اندر آزمائے جاتے رہے، اور یہ 5 طریقوں کے اندر ایک چیز بڑی اہم تھی کہ 5 طریقے جو تھے وہ شرم اور حیا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے کہ ہم اگر دھاندلی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو کہیں واضح طور پر نظر نہ آئے۔ کوئی بھی الیکشن آپ اٹھا لیں، جب سے بھی الیکشن ہوا ہے، ایون آخر 2002 تک کا الیکشن، 2008 کا الیکشن، اس کے بعد 2013 کا الیکشن، 18 کا الیکشن، جو بھی ہوتا تھا، کم از کم جو لوگ دھاندلی کرنے والے، جو گروہ پاکستان کے اندر دھاندلی کو سپروائز کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے نظر نہ آئے اور وہ اس کو ایک معینہ مدت کے اندر کسی نہ کسی طور پر اس کو کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے دن، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوا، کل کے دن بھی، کہ الیکشن کے دن جب پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے پورے ملک میں پھیلی ہوتی ہے تو اس وقت مخصوص پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی کی جاتی ہے اور اس ذریعے سے جتایا جاتا ہے۔ صرف ایک کراچی کے MQM کی مثال ایسی ہے کہ جس کے اندر چونکہ وہ شہر گردی کی پہ ہمیشہ ذرا ایک طویل عرصہ دہشت گردی اور اس کے بعد اس کو ایک مافیا کے طور پہ رہا ہے، اس لیے وہاں پر دھاندلی کرنے والے جو تھے وہ تو لوگ ہوتے تھے، سیاستدان ہی ہوتے تھے، لیکن اس کی سرپرستی جو تھی وہ وہاں کی انتظامیہ جو تھی یا پولیس کیا کرتی تھی۔ لیکن سرپرائز میری 32 سال کی پوری نوکری کے اندر یہ سرپرائز تھا کہ کوئی انتظامیہ اور اس کے عہدیدار اس حد تک بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ بھی دھاندلی کر سکتے ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی شخص کے اندر حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ یہی ہوا کہ کل جس وقت انہوں نے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے ریزلٹس آتے دیکھے، ان کو اندازہ تھا کہ ریزلٹس جو ہے اس طرح کے آ جائیں گے۔ ابھی تک ویسے وہ ان کو یہ تھا کہ ہم نے بہت حد تک قابو پا لیا، کیونکہ میں نے جتنی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہاں سے گئی تھیں وہ میں نے ملاحظہ کی ہیں مختلف طریقوں سے، تو وہ یہی تھی کہ ہم نے عمران خان کی اور PTI کی کمر توڑ دی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ لوگ نہ تو الیکشنز کے اندر آئیں گے، نہ وہاں پر ان کی اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، اور ہم کسی نہ کسی آسان طریقے سے ہم یہ جیت جائیں گے۔ لیکن یہ مقابلہ ان کے لیے آسان نہیں رہا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ میں داد دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو، جس طرح کی انہوں نے کمپین چلائی ہے۔ اس طرح کی کمپین جو ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں چلائی جا سکتی، میں آپ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ دنیا پوری کے اندر جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک آزادانہ طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے اندر میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ باقی جو امریکہ کے الیکشنز ہیں، فرانس کے الیکشنز ہیں، انگلینڈ کے الیکشنز ہیں، وہاں جہاں سپریشن ہوتی ہے ان ملکوں کے اندر، ہم ہیں یا اور 2-3 ملک مثلا مصر ہے، مثلا بنگلہ دیش ہے، جہاں سپریشن ہوتی ہے، جہاں یہ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح کے نتائج جو ہیں حاصل کیے جاتے ہیں۔ اتنی ساری صورتحال کے اندر، اور سب سے اہم ترین بات کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد جس میں سے انہوں نے بلہ لے لیا تھا، اس کے بعد جو حالات وہاں سے وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ شاید، کیونکہ چند دن رہ گئے تھے، کہ اب بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے ووٹر کو کسی طور پر ان معلومات فراہم کر سکے گی اور ان کو اپنے اس مقام پہ لے آئے گی۔ لیکن کمال کی کمپین ہے کہ انہوں نے سمبل جو تھے، یعنی آپ سوچیں کہ قومی کا سمبل اور صوبائی کا سمبل اور قومی کا وہ پینل اور دوسرے، پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے کینڈیڈیٹ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کسی ٹی وی پہ اشتہار دینے کی اجازت نہیں ہے،
آپ کو کسی اپنا اخبار میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں. آپ کے پوسٹر جو ہیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, لوگ اٹھائے جائے. اس کے اندر اس سے زیادہ ریسٹرکشن نہیں ہو سکتی, سوائے ایک ہی اور ہو سکتی ہے کہ بندوق اٹھاؤ اور فائر کر کے مار دو. بندوق تمہارے پاس ہے, تم فائر کر سکتے ہو اور بڑی آسانی سے فائر کر سکتے ہو, اور تمہارے پاس کچھ اور, تمہیں اور کو ہنر تو آتا نہیں ہے. ہنر تو تمہارے پاس ایک ہی ہے کہ تم کیسے بندوق سے فائر کرتے ہو, کیسے تم میڈیول انٹیلیجنس, یہی کام ہے نا. تو یہی ایک چیز رہ گئی تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ان کے اوپر ان کو دبایا جا سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ووٹر کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا کہ کیسے جانا ہے, کہاں ووٹ دینا ہے, کتنا اور انہوں نے جنرل پبلک, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی پارٹی بغیر کسی کمپین چلائے, بغیر رکشے کرائے پہ لیے, بغیر ووٹر کو اپنا بسوں میں ہانک کے پولنگ اسٹیشن پر لاتے ہوئے اس لیول پر آئی ہے کہ ابھی تک یہ میرے سامنے یہ پورٹل کھلا ہوا ہے اس کا الیکشن کمیشن کا, ابھی تک اس کے 61 سیٹیں ان کے پاس ہیں اور 43 نون لیگ کے پاس ہیں اور 38 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس. ابھی تک آگے تو خیر بات ہے, آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے, کیسے ہوگا, اس کے بھی بات ہو. لیکن ہوا یہ کہ جس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے یہ جو پھیلائے ہوئے تھے لوگ, اب یہ جو اس میں پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جو 4-4 5-5 سپاہی ایس ایچ اوز وغیرہ وغیرہ دوسرے تیسرے ایون فوج کے سپاہی رینجرز کے سپاہی لگے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے جب واپس لے کے آئے تو پھر انہوں نے ری آرگنائز کیا. کل جس وقت میں آپ سے بات کر کے گیا تھا اس سے کچھ 15-20 منٹ پہلے ایک انتہائی اہم پولیس افسر جو تھا اس نے مجھے گفتگو کرتے بتایا کہ لاہور میں 5 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں 3 بڑی بڑی گاڑیاں ایلیٹ فورس کی تھیں اور اس کے اندر لوگ تھے اور ایس ایچ اوز کو 8 ایس ایچ او تھے جو ان کو سلیکٹ ہوئے تھے جو پرو نون لیگ تھے اور خاص طور پہ ان کی بات مانتے, کیونکہ اکثر بات نہیں بھی مانتے اور ان کو شک بھی ہوتا ہے کہ وہاں ہمارا کام نہ. ان سے کہا گیا تھا کہ جاؤ جا کے ریٹرننگ افسر کے دفتر کو باقاعدہ قبضہ کر لو اور اس قبضہ کرنے کے بعد تم وہاں سے اپنے مطلوبہ نتائج ہیں ان کو حاصل کر لو. اب وہاں پر جا کے آپ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی وقت جب ان کو ان سے نکالا گیا ہے اور اون چودھری جیسا بندہ جس کو شاید آپ بازار میں پوچھیں کہ یہ شخص کون ہے تو لوگ نہ جانتے ہوں, نام تک نہ جانتے ہوں, اس کو بھر کے اس کو جتوایا گیا. گجرات میں نے فون کیا, میرا تو شہر ہے, تو جو لوگ تھے سالک کے بہت سپورٹر وہ گھر میں آ کے سو گئے ہوئے تھے. تو میں نے ایک دوسرے پوچھا, میں نے کہا تم تو ہار گئے ہو, کہتا نہیں بندے پہنچ گئے نا تو سویرے رزلٹ پتہ چل جائے گا کیا ہو گیا. سیالکوٹ میں رات کو میں نے فون کیا, کچھ لوگوں سے پوچھا جب جو خاص طور پہ جو خواجہ آصف کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ تھے تو انہوں نے کہا نہیں یہ رزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, صبح رزلٹ کچھ اور ہوگا. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو یہ ایک نیا ڈھنگ کیا گیا کہ اب پولنگ جو 5 بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے تو میکسیمم دنیا پوری میں اندر جو ہے وہ تو کم ہوتا ہے, پاکستان کے اندر 2 گھنٹے سے زیادہ کاؤنٹنگ کسی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو گزشتہ کم از کم 6-7-8 الیکشنز کی بات بتا رہا ہوں, لیکن آج اس وقت تک پورے 24 گھنٹے گزر چکے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے اس وقت صرف اور صرف جو ہے رزلٹ جو آئے ہیں وہ تقریباً 21-22 سیٹوں کے رزلٹ جو ہیں ہمارے پاس پہنچے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ سوچیں کہ آئندہ کتنے دن لگیں گے اور کیسے لگیں گے. یہ وہ بے شرمی اور ڈٹائی ہے کہ جس نے پاکستان کی ان ریت کی بوریوں کو آپریس کر دیا. اب ظاہر بات ہے میں جو حیرانی ہوتی ہے کیونکہ میری تو سروس کے لوگ رہے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو ڈی آر او لگا ہے وہ پولیس کا اپنا ایس پی یا اس کے ساتھ ماتحت لوگ جو حملہ ہے سامنے تو نہیں کا چہرہ آیا نا, گالی تو یہی انہیں کو پڑے گی اور انہوں نے کل پبلک کے اندر جانا بھی ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کیا گیا کہ نہیں سلیکٹ, اور میں گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹڈ علاقے کے اندر ہی دھاندلی کی جا سکتی ہے, اوورال نہیں کی جا سکتی. اب کیا ہو رہا ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت انڈیپینڈنٹس کی تعداد, یہ جو پورٹل ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن کا پورٹل, اگرچہ کہ اس پہ بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے, ظاہر بات ہے بھروسہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کا مقدر ہے. 61 سیٹیں جو ہیں وہ لے چکے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ, اور
43 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس 38 ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کمپیئر کریں تو تحریک انصاف کے پاس ایک پورا صوبہ موجود ہے اور وہ بھی ان کے پاس موجود ہے، جبکہ نواز شریف جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے ابھی سٹرگل میں ہے. ان کو صوبہ بھیک میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ان کو مرکز کی گورنمنٹ بھیک میں ملتی ہے نہیں ملتی ہے. رات کو تو وہ اپنا موبائل بند کر کے چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد کیسے ان کو راضی کیا گیا یہ بھی الگ بات ہے کہ ہم تمہارے لیے کرتے ہیں. اور تقریباً کوئی 12-13 گھنٹے بلکہ 16-17 گھنٹے کے بعد مریم نواز کا ٹویٹ آیا کہ اب جو ہے رزلٹس جو ہیں تبدیل ہو رہے ہیں اور ان کے منہ سے نکل گیا تبدیل تو ہو رہے تھے تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. میں اس وقت یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بیدار اس وقت پاکستان کی قوم ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بیدار قوم نہیں دیکھی. بیدار قوم وہ ہوتی ہے کہ جو انتظار نہیں کرتی کہ میری پارٹی کی گاڑی آئے گی، ایم این اے کی گاڑی آئے گی اور مجھے بٹھا کے پولنگ سٹیشن لے کے جائے گی. بیدار قوم یہ انتظار نہیں کرتی کہ مجھے چٹ لکھ کے کوئی دے گا تو جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ میرا پولنگ نمبر کیا ہے، میرا اسٹیشن کیا ہے اور میرے اس کا انتظار. یہ سارے کام جو تھے تحریک انصاف نے اس الیکشن میں نہیں کیے اور نہ اس کو کرنے دیے گئے اور نہ وہ کر سکتے تھے. اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ووٹ پڑا ہے اس ووٹ جو ہے وہ اس کی اپنا جو ہے خالصتاً پبلک کی اس جسے کہتے ہیں نا ایک اینگر، ایک غصے کا ووٹ تھا کہ تم کر کیا رہے ہو ہمارے ساتھ. اب میں شاید کسی کے پاس ہو تو شاید چلا دیں یا اگلے اس میں چلا دیں گے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اور حبیب اکرم صاحب نے بھی میرے پروگرام میں کہا تھا کہ خواجہ آصف جو ہے وہ تائید غیبی سے جیتیں گے. اور خواجہ آصف جو تھے آپ خود سوچیں 50,000 ووٹ کی لیڈ تھی، کل تک چلی آ رہی تھی، آج تائید غیبی سے وہ جیت گئی. یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے 24 کروڑ عوام تم کیڑے مکوڑے ہو. تمہاری ووٹ کی، تمہاری بات چیت کی، تمہارے کسی قسم کے اپنا رائے کی کوئی اہمیت نہیں. ہم تمہیں کچل کے رکھ سکتے ہیں. تم سارے مل کے بھی 50,000 لوگ تھوڑے ہوتے ہیں جو جن کا مارجن ختم کیا ہے، جو سالک کو جس طرح جتایا گیا ہے، جس طرح اس کے نواز شریف کو لاہور اور ڈوب مرنے کا مقام ہے نواز شریف کا کہ جو اس کو بھیک مانگ کے لاہور کی سیٹ لینی پڑے. بھیک کس سے مانگی سب کو پتا ہے. آنا تو ٹھیک ہے، چلو آپ آ گئے، آپ کے پاس کیسز سے وڈرا کر کے آپ واپس آ گئے، آپ کے پاس اور معاملات آپ نے چلو آپ کون سا نئی بات ہے، آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہو، آپ پہلے بھی گئے تھے، دوسری دفعہ بھی گئے، اب اس کے بعد یہ کون سی بات ہے. لیکن لاہور میں آپ بھیک مانگ کے سیٹ لیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے جتا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہوگی. اگر آپ آج وزیر اعظم بنتے بھی ہیں تو آپ بالکل ویسے ہوں گے جن کو کچی پینسل سے لوگ لکھ کے دیں گے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پین کے ساتھ اس کے اوپر جیسے بچے لکھتے ہیں نا خوش خطی کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے، ویسے آپ کریں گے. اور ویسے بھی آپ نے کون سا کو کریٹو پالیٹیشین ہے. آپ شروع دن سے ہی ڈکٹیشن لینے والے اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اندر ایک کیڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے عرصے کے بعد ایک خاص قسم کی ذاتی انا جاگ اٹھتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سب میں ہیں، سب میں. میں ان کے بھائی شباز شریف صاحب بہت ان کو لوگ سمجھتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ جس وقت میں فیڈرل گورنمنٹ میں تھا تو میں ان کے ساتھ جس زمانے میں وہ باہر تھے میں نے کچھ ان کے بارے میں لکھا تھا، غربت میں جا کے چمکے گمنام سے وطن میں، اس طرح کے کالم لکھے. تو مجھے بہت سمجھتے تھے کہ آپ بڑا اچھا لکھ رہے ہیں اور بڑی اچھا کام کر رہے ہیں، مشرف کے خلاف لکھ رہے ہیں. بلکہ جب میں لندن گیا تھا تو خاص طور پہ انہوں نے مجھے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا بھی کھلایا تھا اسی ایون فیڈ اپارٹمنٹس کے اندر. لیکن وہ جب میں یہاں آیا تو انہوں نے کہا آپ پروونشل گورنمنٹ میں آ. میں پروونشل گورنمنٹ میں انہوں نے کر کے ٹرانسفر یوسف رضا گیلانی سے مجھے ٹرانسفر کروا لیا. اب میں جب پہنچ گیا وہاں پر تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہ دیں، اس لیے کہ مجھے برا لگے گا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اس طرح ڈیل کروں. لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہیں بڑی چیز، انہوں نے مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دیا. میں ایجوکیشن میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں کوئی کام کر سکوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بالکل رویہ ایسے بدلا کہ
کہ جیسے میں جو ہوں ان کا کوئی ذاتی غلام، اور وہ ان کے ہمیشہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے سے وہ اپنے سیکٹریز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا زرخیز غلام افریقہ سے خرید کے لائے ہیں، اور جس ذلت و رسوائی کے ساتھ لوگوں کو وہ پیش آتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنے کمرے کے اندر کوئی کرسی نہیں رکھی ہوتی اور اس کے بعد آپ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کھڑے بات کر کے چلے جائیں، یہ رویہ، اور یہ رویہ مستقل، تو وہ بنیادی طور پر ان کے اندر یہ چیز جاگ اٹھتی ہے، اور وہ جاگ اٹھتی ہے۔ وہ 92 میں بھی جاگی تھی، غلام اسحاق خان کے ساتھ اس وقت جاگی تھی، اور پھر اس کے بعد بعد میں جاگی تھی، تو جب پرویز مشرف کے زمانے میں جاگی تھی، جب انہوں نے ضیاء الدین بٹ کو جو بیچ لگا دیے تھے، تو یہ ان کا ذاتی ایک جسے کہتے ہیں نا ہوش و حواس ختم کر دینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جو انہوں نے اگر حکومت قبول کی ہے تو کرنی ہے، تو وہ پاکستان کی انتہائی کمزور حکومت ہوگی۔ بلاول اگر ان کے ساتھ ملتا ہے تب جا کے حکومت بنتی ہے۔ انڈیپینڈنٹس کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ساتھ ملا سکیں گے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ وہ لوگ جیتے ہیں کہ جن کا ساتھ ملنا مجھے نظر آتا ہے کہ بہت مشکل ہے، ان میں سے کافی سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ اسلم اقبال صاحب جیت کے واپس کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، میلا صاحب کا بیٹا جیت کے وہ کیسے واپس؟ یہ لوگ کہیں اور تو چلے جا سکتے ہیں۔ میری اس وقت مشورہ صرف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر یہ حکومت بنا لیں، اور کے پی کے اندر ایک سٹرونگ حکومت بنا کے، اور پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا حلف ہی نہ لیں۔ جب وقت آئے گا تو لے کے جائے گا، جب کبھی ہوگا۔ دیکھیں جب آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنیں گے تو آپ کے حلف کے لیے آپ کو بلایا تو جائے گا، اس وقت پھر آپ پتہ چل جائے گا کیسے آ سکتے آپ ایون آپ نیشنل آپ کے پی کے ایسکورٹس کے اندر آ سکتے ہیں، اسمبلی کے اندر آئیں اور ایسکورٹس کے اندر آئیں، حلف اٹھائیں، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے جو ہے یہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ آپ پہ ہاتھ ڈالتی ہے اور ہیجمنی کو آگے لے جاتی ہے، اور پھر پنجاب کے عوام خود پنجاب کی پولیس کو خود دیکھ لیں گے کہ یہ پنجاب کی پولیس کی اوقات کیا ہے۔ پنجاب کی پولیس کی کوئی اوقات نہیں، ہم نے اس کی اوقات 77 میں دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ سارا اس وقت یہ ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیا یہ ملک اسی کام کے لیے رہ گیا؟ کیا یہ 24 کروڑ اتنی بدقسمت کہ یہاں پر 5 7 8 10 لاکھ لوگ حکمرانی کریں؟ کتنے لوگ ہیں اس پاکستان کی پوری سول اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے؟ آپ خود سوچ لیں، تقریباً کوئی 7.5 8 لاکھ، سارے 5 لاکھ پیراملٹری فورسز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے 4 ساڑھے 4 لاکھ پولیس ہے، اور باقی فوج تو طے بات ہے وہ تو اس پہ ہوتی ہے، سرحدوں پہ ہوتی ہے، وہ تو اپنی یہ حکمرانی کریں گے؟ کیا اتنے بڑے علاقے کے اندر، جس کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہوں، اور اس کے اندر ایک تھانہ جو ہے جس کے 38 بندے اور ایک سب انسپیکٹر یہ حکمرانی کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری رائے کی حیثیت نہیں؟ یہ بہت نازک وقت ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاملے کو آگے مزید خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو میری کوئی پریڈکشن نہیں ہے، میرا ایک تجزیہ ہے کہ یہ اگلی گورنمنٹ جیسے بھی بنی، یہ مئی جون سے آگے نہیں جائے گی۔ مئی جون میں انہوں نے بجٹ پاس کروانا ہے اور کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکال دینا ہے، کیونکہ ان کی ابھی بھی خواہش یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ساروں کو اس لڑائی پہ لیول پہ لے ہیں کہ قومی اسمبلی کی حکومت بنے نہ بنے، زرداری صاحب سے کہیں گے بھائی جان آپ کی سندھ کی گورنمنٹ بنی ہوئی نا بڑی مزدار، وہاں چلیں، باپ پارٹی وہاں پر ہے وہ چلتی رہے گی، کے پی کے کا مسئلہ یہ ہوگا، اور پنجاب میں انہوں نے جس کو دینی ہے ان کو پتہ چل جائے گا کس کو دینی ہے۔ میرا خیال ہے علیم خان صاحب جیت گئے ہیں، اور شاید وہ پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، اسی کی بنیاد پر تو عمران خان کی حکومت گئی تھی۔ عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ آج جب میں ایگری کر گیا علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، اور باجوہ صاحب جب اٹھ کے گئے تو جیسے میں باہر آیا، وہاں پر ان کو جو کمرہ نیچے والا، تو دیکھا کہ علیم خان جو ہے وہ تحریک استحکام پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کو پھر برج کیسے الٹے گئے اور کیوں الٹے گئے، اور یہ لوگ ناک کا بال کیوں تھے، اون چودھری کو کیوں جتایا گیا، نواز شریف پر کیوں اتنا بڑا احسان کیا گیا، تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تم اوقات میں رہو، تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم تو لاہور میں جیت نہیں سکتے تھے، تم تو منصورے سے ہار گئے تھے، ہم تمہیں جتا رہے ہیں تاکہ تمہاری عزت بحال رہے۔
خواجہ آصف کی سیٹ پہ خواجہ آصف کیوں ناک کا بال ہے کہ وہاں اتنی بڑی صورتحال ہے؟ پرویز لائی کے ساتھ کیا لڑائی ہے کہ اس کو جو ہروایا گیا وہاں پر، جو کہ بالکل نہیں ہار رہا تھا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس کی دشمنی ہے، اور کون چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ اگر ہم تمہاری پشت پہ نہیں ہوں گے تو پھر تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ اجازت دیجیے، نماز کے بعد ملتے ہیں۔